السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا میں 3 جگہ ایسی ہیں جہاں آپ زندگی کی اصل حقیقت جان سکتے ہیں۔ ہم کیا ہیں، ہماری اوقات کیا ہے، ہماری حسرتوں، ہماری خواہشوں، ہماری سماجی، معاشرتی اور معاشی ترقی کی حیثیت کیا ہے، اور ہماری نفرتوں، ہماری رقابتوں اور ہماری دشمنیوں کی اصل حقیقت کیا ہے۔ آپ مہینے میں ایک بار ان جگہوں کا وزٹ کر لیا کریں، آپ کو اپنے ظاہر اور باطن دونوں کے اوقات سمجھ میں آ جائے۔ میں اکثر ان جگہوں پر جاتا ہوں اور کسی کونے میں چپ چاپ بیٹھ کر زندگی کی اصل حیثیت دیکھتا ہوں اور پھر پوری طرح چارج ہو کر واپس آ جاتا ہوں۔ یہ 3 جگہ آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ قبرستان، اسپتال اور جیل ہیں۔ آپ کبھی اپنا سب سے قیمتی سوٹ پہنے، اپنے جسم پر خوشبو لگائیں، جوتے پالش سے چمکائیں، اپنی سب سے مہنگی گاڑی نکالیں اور شہر کے سب سے بڑے قبرستان میں چلے جائیں۔ آپ ایک کونے سے دوسرے کونے تک قبروں کے کتبے پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ تمام قبروں کا اسٹیٹس دیکھیں۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ ان قبروں میں سوئے ہوئے زیادہ تر لوگ اسٹیٹس کے لحاظ سے آپ سے کہیں آگے تھے۔ یہ لوگ آپ سے زیادہ مہنگے سوٹ پہنتے تھے، دن میں 2 بار شیو کرتے تھے، ان کے پاس زیادہ مہنگی پرفیومز تھی، یہ مہنگے سے مہنگے جوتے خریدتے تھے، ان کے پاس آپ سے زیادہ مہنگی اور لگژری گاڑیاں تھیں، لیکن آج یہ مٹی میں مل کر مٹی ہو چکے ہیں اور قبر ان کی واحد شناخت رہ گیا ہے۔ آپ کو محسوس ہوگا یہ لوگ رتبے میں، اختیار اور تکبر میں بھی آپ سے بہت آگے تھے۔ مکھیاں بھی ان کی ناک پر بیٹھنے سے پہلے 100 بار سوچا کرتی تھی، ہوائیں بھی ان کے قریب پہنچ کر محتاط ہو جاتی تھی، اور یہ کبھی اس زمین، اس ملک اور اس سسٹم کے لیے ناگزیر سمجھے جاتے تھے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ ایک سانس ان کے پھیپھڑوں سے باہر نکلی اور واپس جانے کا راستہ ہی بھول گئی۔ اس کے بعد یہ لوگ دوسرے کے کندھوں پر سفر کرتے ہوئے یہاں پہنچے اور زندگی انہیں فراموش کر کے واپس لوٹ گئی۔ اب ان کا مرتبہ، ان کے اختیارات، ان کی تکبر، ان کی ناگزیریت 2 فٹ کے کتبے میں سمٹ کر رہ گئی۔ آپ قبرستان کے کسی شکستہ قبر کے سرہانے بیٹھ جائیں، اپنے ارد گرد پھیلی قبروں پر نظر ڈالیں اور اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں کہ میرے پاس کتنا وقت باقی ہے۔ آپ کو اس سوال کے جواب میں تاریکی، سناٹا اور بے بسی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ اسی طرح کبھی کبھی اسپتالوں کا چکر بھی لگایا کریں، آپ کو وہاں اپنے جیسے سینکڑوں بلکہ ہزاروں لوگ ملیں گے۔ یہ لوگ بھی چند دن، چند گھنٹے پہلے تک آپ کی طرح دوڑتے، بھاگتے، لپکتے اور شور مچاتے انسان تھے۔ یہ بھی آپ کی طرح سوچتے تھے، یہ زمین پر ایڑی رگڑیں گے تو تیل کے چشمے پھوٹ پڑیں گے۔ ان کا بھی خیال تھا کہ یہ پاؤں مار کر زمین دہلا دیں گے، اور ان کو بھی یہ گمان تھا کہ دنیا کا کوئی وائرس، کوئی جراثیم اور کوئی دھات انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن پھر ایک دن زندگی ان کے لیے عذاب بن گئی۔ ان کے پاؤں، ان کے ہاتھ، ان کی آنکھیں، ان کے کان، ان کا جگر، ان کا دل اور ان کی دماغ، ان کے گردے ان کے ساتھ بے وفائی کر گئے، اور یہ اپنے ٹھنڈے گرم محلوں سے نکل کر اسپتالوں کے بدبودار مسافر بن گئے۔ آپ اسپتالوں کی پرائیویٹ وارڈز اور مہنگے پرائیویٹ اسپتالوں کا چکر ضرور لگایا کریں۔ آپ کو وہاں وہ لوگ ملیں گے جو مہنگے سے مہنگا ڈاکٹر، قیمتی سے قیمتی ترین دوائیں خرید سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ بے بسی کے عالم میں اسپتالوں میں پڑے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انسان ڈاکٹر اور دوا تو خرید سکتا ہے لیکن شفا نہیں۔ یہ لوگ قدرت کے اس قانون کے قیدی بن کر اسپتالوں میں پڑے ہیں۔ آپ مریضوں کو دیکھیں، پھر اپنے آپ کو دیکھیں، اللہ کا شکر ادا کریں اور صحت کی اس مہلت کو مثبت طریقے سے استعمال کریں۔ آپ جیلوں کا بھی چکر لگایا کریں، آپ کو وہاں ایسے سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں لوگ ملیں گے جو کبھی آپ کی طرح آزاد پھرتے تھے۔ یہ رات کے 3 بجے کافی پینے نکل جاتے تھے، یہ سردیوں کی ٹھنڈ راتیں اپنے نرم اور گرم بستر پر گزارتے تھے، لیکن یہ کسی دن اپنے کسی حیوانی جذبوں کے بہکاوے میں آ گئے، یہ کسی کمزور لمحے میں بہک گئے
اور تیش میں، عیش میں یا پھر خوف میں ان سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہو گئی جس کی پاداش میں یہ لوگ سلاخوں کے پیچھے پہنچ گئے اور یہ اب جیل کے معمول کے مطابق زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ آپ سزائے موت کے قیدیوں سے بھی ضرور ملیں۔ آپ کو ان سے مل کر محسوس ہوگا کہ ہم لوگ رقابت کے جذبے کو ایک لمحے کا سکھ دینے کے لیے، ہم اپنی انا کو گنے کی رس کا ایک گلاس پلانے کے لیے، ہم ایک منٹ کے لیے اپنی ناک کو دوسروں کی ناکوں سے بلند رکھنے کے لیے، اور ہم دوسروں کی ضد کو کچلنے کے لیے بعض اوقات ایسی غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ موت بھی ہم پر ترس کھانے سے انکار کر دیتی ہے، اور ہم جیل کی سلاخیں پکڑ کر اور اللہ سے معافی مانگ کر دن کو رات اور رات کو دن میں ڈھلتا ہوا دیکھتے ہیں، لیکن ہماری سزا پوری نہیں ہوتی۔ آپ جیل کے قیدیوں کو سلاخوں کے پیچھے کھڑے ہو کر اپنی بیوی کو حسرتوں سے دیکھتے ہوئے دیکھیے۔ آپ ان کی کانپتی ہوئی اپنی انگلیوں کو دیکھیں جو اپنے بچوں کو چھونے کو ترس چکی ہے۔ آپ ان کے بے قرار پاؤں دیکھیے جنہیں آزادی کے احساس چکھے ہوئے کئی برس بیت گئے، اور آپ ان کی آنکھوں میں تیرتے ہوئے ان رت جگوں کی فصلیں بھی دیکھیے جو انہوں نے اپنی غلطی، اپنی کوتاہی اور اپنے جرم پر معافی مانگ کر اگائی ہے، لیکن قدرت یہ فصل کاٹنے پر راضی نہیں ہو رہی۔ آپ ان لوگوں کو دیکھیے، اپنے اوپر نگاہ ڈالیے اور پھر یہ سوچئے آپ پر بھی دن میں ایسے سینکڑوں ہزاروں کمزور لمحے آتے ہیں۔ آپ بھی لالچ کے بہکاوے میں آتے ہیں، آپ بھی غور اور تکبر کے ماؤنٹ ایورسٹ پر چڑھ جاتے ہیں، آپ بھی رقابت کے نرغے میں آ کر دوسرے لوگوں کی زندگیوں کو کھیل بنا لیتے ہیں، آپ بھی غیرت کے سیراب میں الجھ کر دوسروں کا خون پینے کا فیصلہ کرتے ہیں، اور آپ بھی دوسروں کو مال کو اپنانے کے منصوبے بناتے ہیں، لیکن کوئی نادیدہ ہاتھ، کوئی دوست کی کوئی نصیحت اور حالات کی کوئی مہربانی آپ کو روک لیتی ہے، آپ باز آ جاتے ہیں نا۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ قدرت آپ پر خاص مہربانی کرتے ہوئے آپ کی خامیوں کو، آپ کی کوتاہیوں کو، آپ کی غلطیوں، آپ کے گناہوں اور آپ کے جرائم پر پردہ ڈال دیتی ہے، یا آپ کو گواہیوں، ثبوتوں، قانون اور کچہریوں سے بچائے رکھتی ہے، لیکن آپ قدرت کی اس مہربانی کو اپنی چالاکی، اپنا کمال سمجھ لیتے ہیں۔ آپ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ تدبیریں کرنے والے ہیں، جسے اللہ تعالیٰ نے قانون کی آنکھوں میں خاک جھونکنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، اور دنیا کا کوئی قانون، کوئی ضابطہ آپ کو کبھی پکڑ نہیں سکے گا۔ آپ کو قبرستانوں، اسپتالوں اور جیل میں بے گناہ، معصوم اور انتہائی شریف لوگ بھی ملیں گے۔ یہ لوگ کبھی کوئی ضابطہ، کوئی اصول نہیں توڑتے تھے۔ یہ اس قدر محتاط لوگ ہوتے تھے کہ آب زمزم بھی ابال کر پیتے تھے۔ یہ دودھ، دہی اور مکھن کے لیے اپنی بھینس پالتے تھے، دیسی مرغی کا شوربہ پیتے تھے۔ یہ ہمیشہ رات 9 بجے سو جاتے تھے اور صبح 5 بجے اٹھ جاتے تھے، اور ان سے پوری زندگی کوئی بے اعتدالی، کوئی غفلت سرزد نہیں ہوئی۔ آپ ایسے لوگ بھی دیکھیں گے جو آرام سے اپنے گھر میں سوئے ہوئے تھے، جو اپنی لین میں گاڑی چلا رہے تھے یا فٹ پاتھ پر اپنی سمت میں جا رہے تھے۔ آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جنہوں نے پوری زندگی قانون کا احترام کیا، تھانے کے سامنے گزرتے تو سر جھکا لیتے تھے، اپنی نیلی پیلی ہر قسم کی یونیفارم کو سلام کر کے آگے جاتے تھے، اور جو دوسری جنگ عظیم کے دوران بننے والے قوانین کا بھی احترام کرتے تھے، جنہوں نے آج بھی سائیکل پر بتی لگوا رکھی تھی، لیکن پھر یہ لوگ دوسروں کے کیے ہوئے جرائم میں محبوس ہو گئے۔ یہ بے گناہ ہونے کے باوجود قانون کے نہ کھلنے نہ ٹوٹنے والے دانتوں میں پھنس گئے۔ آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جو کھیرا کاٹنے سے پہلے اسے ڈیٹول سے دھوتے تھے، لیکن یہ لوگ بھی اسپتال کے مستقل مہمان بن گئے۔ ایسے لوگ بھی جو فٹ پاتھ پر دوسروں کی موت کا نوالا بن گئے، جو کسی آوارہ گولی کا نشانہ بن گئے، یا پھر ان کے سر پر کوئی طیارہ آ کر گر گیا۔ آپ ان لوگوں کو دیکھیں، اس کے بعد اپنے اوپر نگاہ ڈالیں، پھر سوچیں کہ طیارہ آپ پر بھی گر سکتا تھا، دوسری لین سے کوئی گاڑی اڑ کر آپ کے موٹر سائیکل، آپ کی گاڑی پر بھی گر سکتی تھی، اور ڈاکٹر اچانک آپ کو بھی کینسر کا مرض ڈکلیئر کر سکتے ہیں، یا پھر آپ دل کے اندر بھی اچانک آپ کے دل میں بھی درد کی ایک لہر دوڑ سکتی ہے، اور آپ کو کلمہ تک پڑھنے کی مہلت نہیں ملتی۔ یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے، یہ ہم بھی ہو سکتے ہیں،
آئیے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اس مہلت پر، اللہ تعالیٰ کی اس مہربانی پر اس کا شکریہ ادا کریں۔ کبھی کبھی جیلوں، اسپتالوں اور قبرستانوں میں بھی 1 گھنٹہ گزار لیا کریں، کیونکہ یہ 3 جگہیں ایسی ہیں نا جہاں گئے بغیر ہماری زندگی کی اصل حقیقت، اپنی اوقات اور اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کا ہمیں اندازہ نہیں ہو سکتا۔